بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر عمران نیازی صاحب نے سوات کے اندر کنٹینر 2014 کی تقریر کو دہرایا ہے۔ سب سے پہلے تو میں اس بات کی مذمت کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا وزیر اعظم جس دیدہ دلیری ڈھٹائی کے ساتھ رول آف لا کی دھجیاں بکھیر رہا ہے، اس کی پاکستان میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس سے پہلے عمران نیازی صاحب نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو جوتی کی نوک پہ رکھا اور پنجاب میں بلدیاتی اداروں کی بحالی کو 7 ماہ تک روک کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سپریم کورٹ کی حیثیت سول عدالت یا مجسٹریٹ دفعہ 30 سے بھی ان کی نظر میں کم ہے، اور یہ بدترین عدالتی توہین تھی جو عمران نیازی صاحب نے کی۔ اب ان کی بندوق کے نشانے پر الیکشن کمیشن کا ادارہ ہے۔ چونکہ الیکشن کمیشن فورن فنڈنگ کیس کی سماعت کر رہا ہے، تو عمران نیازی صاحب اس ادارے کو روزانہ بے توقیر کرتے ہیں، اور آج ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جس طرح الیکشن کمیشن کے نوٹس کے باوجود انہوں نے سوات میں جلسہ کیا ہے، میں مطالبہ کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن عمران نیازی صاحب کی قومی اسمبلی کی رکنیت فوراً معطل کرے۔ پاکستان میں قانون کی حکمرانی تب ہوگی جب بڑا قانون کی گرفت میں آئے گا۔ اگر کوئی وزیر اعظم ہے وہ آئین قانون کو اپنی جوتی کے نیچے روندے اور اس کے خلاف کوئی ادارہ کارروائی نہ کرے، تو پھر ہر طاقتور اس ملک میں آئین اور قانون کا مذاق اڑائے گا۔ آج عمران نیازی صاحب نے ایک بار پھر خود کو نسیم حجازی صاحب کے ناول کا ہیرو بنانے کی کوشش کی ہے کہ جیسے پاکستان کی خود مختاری، پاکستان کی آزادی کی وہ کتنی بڑی علامت ہے۔ عمران نیازی صاحب، آپ جو پاکستان کی خود مختاری کی علامت بنتے ہیں، ایبسلیوٹلی ناٹ کے اوپر اتنا زور دیتے ہیں، یہ ایبسلیوٹ ناٹ وہاں کہاں گیا تھا جب IMF کے آگے آپ سرنڈر کر رہے تھے؟ جب اسٹیٹ بینک کو آپ فروخت کر رہے تھے تو ایبسلیوٹلی ناٹ کدھر چلا گیا تھا؟ جب غریبوں کے اوپر 400 ارب کے ٹیکسوں کا بوجھ ڈال رہے تھے تو ایبسلیوٹلی ناٹ کدھر چلا گیا تھا؟ پاکستان کی خود مختاری جتنی آپ کے دور میں کمپرومائز ہوئی ہے، ماضی میں کسی حکومت نے پاکستان کی خود مختاری کا اتنا سودا نہیں کیا۔ آج آپ اپنے لوگوں کو کہہ رہے تھے حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو میرے ساتھ کھڑے ہو۔ آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ مہنگائی کے ساتھ کھڑا ہونا، آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ بے روزگاری کے ساتھ کھڑے ہونا، آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب ہے غربت بڑھتی ہوئی اس کو سپورٹ کرنا، آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ 180 روپے پہ جو ڈالر کے مقابلے میں روپے کی بے توقیری کر دی گئی ہے اس کو سپورٹ کرنا، آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کو دوبارہ سر اٹھانے کا موقع دینا، آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کا مقصد ہے کہ پاکستان کے میڈیا کا گلا گھونٹنا، آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ اپنے مخالفین پر جھوٹے مقدمے، کردار کشی اور بہتان میں PhD کرنا۔ آپ 4 سال کا جواب دیں۔ عمران نیازی صاحب، آپ کوئی نئے اداکار نہیں ہیں، کوئی نئے حکمران نہیں ہیں، آپ 4 سال سے یہی اداکاریاں کر رہے ہیں، 4 سال سے یہی تقریریں آپ قوم کو سنا رہے ہیں، لہٰذا قوم اب آپ کی اصلیت جان چکی ہے۔ خالی تقریروں سے آٹا، آلو، پیاز، ٹماٹر، گھی، بجلی کا بل یا گیس کا بل لوگوں کا ادا نہیں ہوتا۔ آپ کی تقریروں سے غریب آدمی اس مہنگائی کے ساتھ جو آپ نے توڑی ہے اپنے بچوں کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ آپ کی ان جھوٹی تقریروں سے
غریب آدمی اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے دوائیاں نہیں خرید سکتا۔ آپ نے پاکستان میں جو بربادی اور انتشار پیدا کیا ہے اس کی پچھلے 70 سال میں کوئی مثال نہیں ملتی، اور آج پھر آپ پاکستان کے اداروں کو للکار رہے ہیں۔ آپ نے الیکشن کمیشن کو اسی طرح بے توقیر کیا ہے جیسے آپ نے سپریم کورٹ کو بلدیاتی اداروں کی بحالی کے فیصلے کے بعد بے توقیر کیا تھا۔ آپ خود کو شہنشاہ معظم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں آئین سے بڑا ہوں، میں قومی اسمبلی سے بڑا ہوں، میں قومی اداروں کو جواب دہ نہیں ہوں۔ تو جناب عمران نیازی صاحب، اب آپ کا وقت احتساب کا آ گیا ہے۔ آپ سوات، میلسی، کراچی کی دوڑیں نہ لگائیں، ادھر آئیں، قومی اسمبلی میں 172 رکن قومی اسمبلی پیش کریں۔ آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہے، آپ کے خلاف کوئی میراتھن ریس کا نوٹس نہیں ہے کہ آپ نے دوڑ دوڑ کے اپنی آنیاں جانیاں دکھانی ہیں، اپنے جلسے دکھانے ہیں۔ جب جلسوں کا ٹائم آئے گا تو ہم جلسہ بھی کھیلیں گے۔ ابھی تو تحریک عدم اعتماد ہے، اتنا دوڑنے کی بجائے یہاں بیٹھیں، 172 اراکین کا اعتماد ثابت کر دیں تو مزے سے حکمرانی کریں۔ لیکن اگر آپ اعتماد کھو چکے ہیں تو استعفیٰ دیں اور گھر جائیں، قوم کو مزید محاذ آرائی کی طرف نہ دھکیلیں۔ آپ کا خیال ہے کہ آپ کے 10 لاکھ کے مجمع سے پاکستان کے منتخب قومی اسمبلی کے اراکین کو آپ ہراساں کر کے، ڈرا کے اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد سے بچ سکیں گے؟ تو یہ آپ کی بھول ہے۔ آپ کے خلاف فیصلہ ہو چکا ہے، آج 10 دن ہو گئے ہیں۔ آپ کے کارنامے اور آپ کے کرتوت تو یہ ہیں کہ کوئی بھی آپ کا ساتھی ہمت نہیں کر پا رہا کہ آپ کے پیچھے کھڑا ہو کے ہاتھ کھڑا کرے اور اپنی حمایت کا اعلان کرے، اس لیے کہ جو بھی آپ کے حمایت میں ہاتھ کھڑا کرے گا وہ عوام کا دشمن ٹھہرے گا، وہ مہنگائی کا ساتھی ہوگا، وہ نوجوانوں کی بے روزگاری کا ساتھی ہوگا، اور وہ غریبوں کی ان پہ غربت ڈھانے کا ساتھی ہوگا۔ تو اس لیے آج آپ کے ساتھی بھی آپ کو چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ وہ عوام کے اندر آپ کی پالیسیوں کا دفاع نہیں کر سکتے۔ تو بہتر ہے آپ کسی نسیم حجازی کے ناول کی فلم کے اندر جا کے کوئی کردار ادا کریں۔ وزیر اعظم وہ ہونا چاہیے جسے غریب آدمی کا دکھ اور درد کا احساس ہو، اسے ٹماٹر، پیاز، آلو، گھی، آٹا اور چینی کی قیمتوں کا پتہ ہو۔ پاکستان کے عوام وہ وزیر اعظم چاہتے ہیں جو ان کے لیے مہنگائی پہ قابو پائے، جو ان کے لیے روزگار پیدا کرے، جو پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرے۔ آپ پاکستان کی کس حیثیت سے بات کرتے ہیں؟ آپ نے پاکستان کو قرضوں کے چنگل میں دھنسا دیا ہے۔ عمران نیازی صاحب، آپ نے پاکستان کو ڈیٹ ٹریپ میں دھکیل دیا ہے۔ آنے والی حکومت آپ کے قرضوں کے بوجھ کے پھندوں سے بڑی مشکل سے نکلے گی، اور ہم آپ سے قرضوں کا حساب لیں گے کہ آپ نے یہ قرضے اپنے خسارے پورے کرنے کے لیے لیے ہیں، اور پاکستانی عوام کی گردنوں کے اوپر ان کو لاد کے مزے سے چلے جائیں گے۔ آج آپ کہتے ہیں کہ وہ بھگوڑے ہیں۔ عمران نیازی صاحب، مجھے یاد کرانے دیجئے، بھگوڑے تو آپ ہیں، کیلیفورنیا کی عدالت کے بھی بھگوڑے ہیں، اور اپنے ملک کی عدالتوں کے بھی، اور الیکشن کمیشن کے بھی بھگوڑے ہیں، جس کا آپ سامنا نہیں کر رہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی اولاد باہر ہے، تو برائے مہربانی بتائیے، کیا آپ کی اولاد کا کوئی لاہور میں چبرجی کا پتہ ہے، یا آپ کی اولاد کہاں پر رہتی ہے؟ اس قسم کے ذاتیات کے حملوں کی بجائے اپنی کارکردگی پہ بات کریں۔ آپ بتائیں کہ پاکستان آج کیوں قرضوں میں پھنسا ہے، پاکستان کیوں مہنگائی میں پھنسا ہے، پاکستان میں کیوں لا اینڈ آرڈر تباہ ہے، پاکستان میں کیوں
بدترین رشوت اور کرپشن آپ کے دور میں زور پکڑ رہی ہے. پاکستان کا نوجوان آج کیوں بے روزگار ہے؟ 4 سال سے آپ حکومت میں ہیں. ان باتوں کا جواب دیں. سوال جی کوئی؟ آصف صاحب یہ بتائیے گا کہ کاف لیگ جو ہے وہ آج لاہور واپس روانہ ہو گئی ہے. گزشتہ روز ایک انٹرویو دیا گیا نجی ٹی وی چینل کو پرویز الہی صاحب کی جانب سے. اس انٹرویو کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور آج فوراً سے بیان سے مکر جانا کہ اس طرح تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم حکومت کے اتحادی ہیں, ساتھ رہیں گے, آخر تک ساتھ دیں گے, کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیے, ان کا جو انٹرویو میں نے سنا اور آج جو انٹرویو سنا دونوں ہی سچ ہیں. کیونکہ کل کے انٹرویو میں انہوں نے جو حقیقت ہے وہ بیان کی, اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ابھی وہ باضابطہ طور پہ حکومت کے اتحادی ہیں اور ابھی حکومت سے جدا نہیں ہوئے. تو لہٰذا کل کا انٹرویو بھی سچ تھا اور آج کا انٹرویو بھی سچ ہے. صاحب یہ فرمائیے گا, عمران خان صاحب مختلف جلسوں میں کہتے ہیں کہ وہ اچھائی ہے اور آپ ساری کی ساری اپوزیشن ہے وہ برائی ہے. تو اب جیت اچھائی کی ہوگی یا برائی کی ہوگی؟ دیکھیے, عمران نیازی صاحب جو خود کو سچائی کی علامت کہتے ہیں, پاکستان کی تاریخ میں اتنا یو ٹرن لینے والا کوئی لیڈر پیدا نہیں ہوا کہ جس نے عوام کو فراڈ اور دھوکے سے کوئی خواب دکھایا ہو اور اتنی ہی ڈھٹائی کے ساتھ اس خواب کو چکنا چور کر کے اس کے خلاف کام کیا ہو. جتنے جھوٹے وعدے عمران نیازی صاحب نے کیے ہیں قوم سے, میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, میں خودکشی کر لوں گا, میں بجلی گیس سستی کروں گا, میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا, میں ایسے لوگوں کو ساتھ نہیں ملاؤں گا, میں یہ نہیں کروں گا, ہر بات کا الٹ انہوں نے کر کے دکھایا ہے. تو وہ کون سی سچائی ہے جس کی وہ بات کرتے ہیں؟ اصل میں تو جتنا جھوٹ انہوں نے اپنے 4 سال میں بولا ہے, شاید پاکستان کی کیا دنیا کی تاریخ میں کسی حکمران نے اتنا جھوٹ نہیں بولا. سر یہ بتائیے گا کہ عمران صاحب نے آج ہی نہیں روزانہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چوہوں کا شکار کرنے جا رہے ہیں. 3 چوہوں کا وہ بار بار ذکر کرتے ہیں, اور چوہوں کا شکار تو بلی کرتی ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں, کون شکار کرنے کس کا جا رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو عمران خان صاحب کا انداز بیان ہے اس کو میں دہرا نہیں سکتا. میں نے کل بھی کہا تھا کہ میرے والدین کی تربیت ایسی ہے کہ وہ احترام انسانیت سکھاتی ہے. ہم مخالفت پہ یقین رکھتے ہیں, لیکن ہم انسانیت کا احترام بھی اس پر بھی یقین رکھتے ہیں, اور ہم سیاسی مخالفت کو سیاسی دشمنی نہیں سمجھتے. آج پاکستان میں عمران نیازی صاحب کی جو تقریریں ہیں وہ نوجوانوں کے اخلاق اور ان کی تربیت خراب کر رہی ہیں. میں پیمرا سے درخواست کروں گا کہ وہ عمران نیازی صاحب کی تقریریں نشر ہونے پر پابندی لگائے, چونکہ جو گفتگو وہ کر رہے ہیں, میں سوال کرنا چاہوں گا کہ وہ کون سے ماں باپ ہیں جو عمران نیازی کی تقریر والی گفتگو اپنے بچوں سے کروانا چاہیں گے. جس قسم کی زبان عمران نیازی بولتے ہیں, پاکستان کا کوئی ماں باپ نہیں چاہے گا کہ ان کے بچے بھی اس طرح کی گفتگو کریں یا اس طرح کے الفاظ بولیں. ایسا اقبال صاحب چوک پہ تصادم سے بچنے کی کوئی اسٹریٹجی ہے اگر دونوں طرف سے جلد سے؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ میں پھر سپریم کورٹ سے استدعا کروں گا کہ وہ حکومت کے وزیروں کے بیانات کا سو موٹو نوٹس لے. یہ بہت سنگین حملہ ہے پارلیمنٹ کے اوپر, آئین کے اوپر, کہ جہاں حکومت کے وزراء کھلے عام جتھوں کی سیاست, ہجوم گردی کو دعوت دے کر پاکستان کے منتخب ایوان کے نمائندوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ہجوم کے اندر سے تم نے جانا ہے اور اس سے باہر آنا ہے, ہم دیکھیں گے تم کیسے عمران خان کے خلاف ووٹ دیتے ہو. تو اگر یہ جتھوں اور ہجوموں کی سیاست اس ملک میں رواج پائے گی تو پھر آئین اور قانون کدھر جائے گا؟ تو یہ سپریم کورٹ کے بالکل ہمسائے میں پارلیمنٹ کے اندر اس طرح کی اگر دھمکیاں دی جائیں گی تو کل کو پھر سپریم کورٹ کو بھی یہ لوگ اسی طرح دھمکائیں گے.
एहसन ऐसे नहीं, खान साहब साहब इधर से आप अगर ये बताएंगे कि 12 दिन का वक्फा डाल दिया है, 25 को इजलास होगा और उसके आगे चल के फिर अदम एतमाद की तारीख पर वोटिंग होगी, तो ये इतनी जो ताख़ीर की जा रही है, इससे आपकी जो प्लानिंग है, जो भी मनसूबाबंदी है, क्या उसे नुकसान पहुँचेगा? देखिए, और जो इसी के साथ ये भी बताएं कि खान साहब ने समात में कहा कि 3.5 सालों में हमने जो काम किए हैं वो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुए। खान साहब की ये जो स्टेटमेंट है, इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सदाकत है, और अगर ये हकाइक से बरक्स है तो फिर हकीकत आप बता। देखिए, खान साहब इस हद तक तो ठीक कहते हैं कि पिछले 3.5-4 सालों में उनकी हुकूमत की जो कारकर्दगी है, महंगाई पैदा करने के लिए, बेरोज़गारी पैदा करने के लिए, पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, आलमी तौर पे तनहा करने के लिए, तो इस कारकर्दगी का तो माजी की कोई हुकूमत मुकाबला नहीं कर सकती। और अगर जो ये ताख़ीर हो रही है, ये इस बात का सबूत है कि इमरान नियाज़ी साहब की गेम इज़ ओवर, उनके नंबर नहीं हैं। अगर उनके पास नंबर होते तो जितनी बड़कें ये मार रहे हैं, 48 घंटों में इजलास बुलाते, हमारी मोशन को डिफीट करते और मज़े से हुक्मरानी करते। पे साफ नजर आ रहा है कि घड़ी 12 बजा रही है, क्योंकि उन्हें अपनी शिकस्त नजर आ रही है। एहसन साहब, हुकूमत ये और फवाद चौधरी कहते हैं कि शहबाज शरीफ कौमी हुकूमत की बात करके अपने आइन से इनहराफ कर रहे हैं, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, क्या करें? देखिए, मैं समझता हूं कि ये लोग जो सिर्फ गाली गलोच कर सकते हैं, ये ना जमहूरियत को जानते हैं ना आइन को जानते हैं। आइन में कहीं ये नहीं लिखा कि कौमी असम्बली के अंदर जो नुमाइंदा कुव्वतें हैं वो मिलकर मखलूत हुकूमत नहीं बना सकती। शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि कौमी असम्बली के अंदर जो भी नुमाइंदा जमातें आएंगी उन्हें मिलकर एक मखलूत कौमी हुकूमत बनानी चाहिए, ताकि मुल्क के जो बड़े बड़े कौमी मसाइल हैं उन्हें कौमी इत्तफाक राय के साथ हल किया जाए। तो मैं नहीं समझता कि आइन किसी ऐसी तजवीज़ की मुमानियत करता। चलो, थैंक यू जी।